زبان دراز بیوی۔ شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ کچھ عرصے میرا قیام دمشق میں رہا۔ ایک دفعہ اہل دمشق سے بیزار ہو کر شہر سے نکل گیا اور فلسطین کے جنگلوں میں سکونت اختیار کر لی اور لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا۔ وہاں کے عیسائیوں نے مجھے پکڑ کر قید کر لیا اور پھر یہودی قیدیوں کے ساتھ مجھے طرابلس کی خندق کھودنے پر لگا دیا۔ مدت بعد حلب کا ایک رئیس جس سے میری جان پہچان تھی وہاں سے گزرا۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور پوچھا کہ یہ کیا حالت ہے؟ میں نے کہا کیا بتاؤں، میں آدمیوں کے پہاڑ اور جنگل کی طرف بھاگتا تھا کہ خدا کی عبادت کے لیے یکسوئی میسر ہو، لیکن اس وقت میری حالت کا اندازہ کر لو کہ یکسوئی چاہتے چاہتے جانوروں کے استبل میں آ پھنسا ہوں۔ سچ پوچھو تو یگانوں کے ساتھ قیدی بن کر رہنا اس سے بہتر ہے کہ بیگانوں کے ساتھ باغ میں رہوں۔ رئیس کو میری حالت پر رحم آ گئی اور اس نے 10 دینار دے کے مجھے فرنگیوں کی قید سے چھڑا لیا۔ پھر مجھے اپنے ساتھ حلب لے گیا۔ اس کی بیٹی تھی، اس نے 100 دینار مہر پر میری شادی اس لڑکی سے کر دی۔ کچھ مدت وہاں گزری تھی کہ بیوی نے بد مزاجی اور زبان درازی شروع کر دی، یہاں تک کہ میرا جینا دوبر کر دیا۔ ایک بار اس نے مجھے طعنہ دیا کہ کیا تو وہی نہیں جس کو میرے باپ نے 10 دینار دے کے فرنگیوں کی قید سے چھڑایا تھا؟ میں نے کہا ہاں بے شک میں وہی ہوں۔ 10 دینار دے کر مجھے فرنگیوں کی قید سے چھڑایا اور 100 دینار کے عوض تیرے ہاتھ گرفتار کروا دیا۔ گناہ۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ شہر بغداد میں آگ لگ گئی۔ یہ آگ اتنی خوفناک تھی کہ تقریباً آدھا شہر جل کر راکھ ہو گیا۔ جب آگ بجھی تو تباہ حال لوگوں نے اپنی آہ و فغاں سے آسمان سر پر اٹھا لیا، لیکن دوسری طرف ایک دکاندار فرط مسرت سے بے خوف تھا اور اپنی دکان کے صحیح سلامت بچ جانے پر بار بار خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ایک جہاندیدہ نے اسے اظہار مسرت کرتے دیکھ کر کہا، اے لالچی، تیرا تو یہ حال ہے کہ تیری دکان بچی رہے خواہ سارا شہر جل جائے تیری بلا سے۔ کیا تجھے خدا کا ڈر نہیں کہ دوسروں کی مصیبت پہ تیرا دل نہیں پسیجتا؟ تف ہے تیری اوقات پہ کہ مصیبت زدوں کے آنسو پوچھنے کے بجائے اپنی سلامتی پر بغلے بجا رہا ہے۔ سنگدل کے علاوہ کون معدہ کو بھر سکتا ہے جب یہ دیکھتا ہو کہ فاقہ زدہ لوگوں نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں؟ دوستی۔ ایک درویش نے دنیا کو ترک کر کے جنگل کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتا تھا۔ ایک بادشاہ اس کو ملنے کو گیا اور منت کر کے اس کو شہر میں لے آیا۔ یہاں اس کو اعلیٰ درجے کے محل میں اتارا جس کے ارد گرد نہایت عمدہ باغ تھا۔ پھر عقیدت مند بادشاہ نے اس کی خدمت کے لیے خوبصورت لونڈیاں اور غلام مقرر کیے اور اس کے کھانے اور لباس کا خاص اہتمام کیا۔ درویش نے اس فرحت بخش ماحول میں مرغن اور لذیذ غذائیں کھائیں اور نفیس لباس پہنا تو اس نے ایسا رنگ و روغن نکالا کہ صورت ہی بدل گئی۔ ایک دن بادشاہ قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا اور درویش کو آسودہ حال دیکھ کر مطمئن ہوا اور بہت خوش ہوا۔ کہنے لگا، مجھ کو عالموں اور زاہدوں سے جس قدر محبت اور عقیدت ہے اتنی کسی اور گروہ سے نہیں۔ جہاں دیدہ وزیر نے جو اس کے ساتھ تھا عرض کی، جہاں پناہ حقیقی دوستی تو یہ ہے کہ آپ ان دونوں گروہوں کے ساتھ بھلائی کریں، اور وہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ عالموں کو روپیہ دیں تاکہ وہ اطمینان سے درس دیں، اور زاہدوں کو کچھ نہ دیجیے تاکہ وہ زاہد رہ سکیں۔ اعتبار نہ کرو۔ ایک نجومی گھر آیا تو اپنی بیوی کے پاس ایک اجنبی کو دیکھا۔ اس نے اجنبی کو گالی دی اور برا بھلا کہا۔ پھر دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ شور و غل سن کر لوگ جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک صاحب دل نے نجومی سے کہا، تجھے کیا معلوم کہ آسمان کی بلندی پہ کیا ہے، جبکہ تجھے یہ علم بھی نہیں کہ تیرے گھر میں کون ہے؟ جواب: ایک درویش خانقاہ کو چھوڑ کر مدرسے میں چلا گیا۔ میں نے پوچھا،
کہ تو نے عالم اور درویش میں کیا فرق دیکھا کہ تو نے زاہدوں کا مسلک چھوڑ کر اس کوچے میں قدم رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، درویش صرف اپنی گڈری کو لہروں سے بچاتا ہے، یعنی اپنی ذات کو بچاتا ہے، اور عالم یہ چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ ڈوبتوں کو بھی بچائے۔ نظر حقارت۔ ایک بادشاہ درویشوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ایک درویش نے اس کی نظر حقارت کو بھاپ لیا اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے بادشاہ، بے شک ہمارا گروہ تعداد میں تمہاری فوج سے بہت کم ہے، لیکن ہم دنیا میں تم سے زیادہ خوش اور مطمئن ہیں۔ موت کے معاملے میں تم اور ہم برابر ہیں، اور آخرت میں انشاءاللہ تم سے بہتر ہوں گے۔ سزا۔ ایک بادشاہ گھوڑے سے گر پڑا۔ اس کی گردن کو ایسا صدمہ پہنچا کہ اپنا سر ادھر ادھر نہیں گھما سکتا تھا۔ طبیبوں نے بہت زور مارا، لیکن اس عجیب بیماری کا علاج کرنے میں ناکام رہے۔ اتفاق سے ایک یونانی طبیب وہاں آ گیا۔ اس نے بادشاہ کا علاج کیا اور اسے صحت ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد وہ طبیب دوبارہ بادشاہ کو ملنے آیا۔ احسان فراموش بادشاہ نے اس کی طرف کچھ توجہ نہ دی۔ طبیب وہاں سے رنجیدہ ہو کے اٹھ کھڑا ہوا اور دوسرے روز بادشاہ کو کسی بوٹی کا بیج بھیجا کہ انگیٹھی پہ ڈال کے اس کی دھونی لے لو تاکہ بیماری لوٹ کر نہ آئے۔ بادشاہ نے اس کی دھونی لی تو اس کو ایک چھینک آئی اور اس کی گردن جیسی چوٹ لگنے پر ہوئی تھی ویسے ہی گردن ہو گئی۔ بادشاہ اب سخت پشیماں ہوا اور اس نے ہر طرف آدمی دوڑائے کہ طبیب کو ڈھونڈ کر لائیں تاکہ وہ اس سے معافی مانگے، لیکن وہ سب تھک ہار کے واپس آ گئے، کسی کو طبیب کا سراغ نہ ملا۔ بدبخت بادشاہ اب دن رات اپنے آپ کو کوستا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ حسد۔ میں نے ایک خوش دماغ آدمی کو دیکھا جو ایک صاحب رتبہ کی عیب جوئی کر رہا تھا۔ میں نے کہا، اے جناب، اگر آپ بدبخت ہیں تو نیک انسان کا کیا قصور ہے؟ دکھ، سکھ، عزت اور ذلت۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شام کے ایک شہر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا ایک سپاہی ایک پارسا کو پکڑ کے لے گئے ہیں۔ میں نے اس مرد حق کو قید خانے میں ملنے کو گیا تو دیکھا کہ وہ نہایت اطمینان سے وہاں بیٹھا ہے اور اس کے چہرے پر ملال کا نام و نشان بھی نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس قدر مطمئن کیوں ہیں؟ اس نے کہا، خواہ عزت ہو یا ذلت یا قید، یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نہ کہ وزیروں کی طرف سے۔ محبوب کے ہاتھ سے جو ملے کھا لو، کیونکہ بیمار طبیب سے زیادہ دانا نہیں ہوتا۔ عفو و درگزر۔ ایک شرابی نشے کی حالت میں مسجد کے حجرے میں گھس گیا اور رو رو کر دعا مانگنے لگا کہ اے پروردگار، مجھے بہشت میں لے جانا۔ مسجد کے مؤذن نے اس کا گریبان پکڑ کر کہا کہ اے ناپاک کتے، مسجد میں تیرا کیا کام؟ تو نے کون سی نیکی کی ہے کہ بہشت کا طلبگار رہے؟ شرابی رو پڑا اور کہا، کیا تجھے اس بات پہ تعجب ہوتا ہے کہ ایک گناہگار اللہ کے لطف و کرم کو امیدوار ہو؟ میں تجھ سے تو مغفرت نہیں چاہتا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور خدا دستگیر ہے۔ مجھ کو تو شرم آتی ہے کہ میں رب کریم کے عفو کے مقابلے میں اپنے گناہ کو بڑا سمجھوں۔ شکل و صورت۔ ایک شخص کا رنگ سیاہ تھا۔ ایک دن کسی نے اس کی سیاہ رنگت پر بھپتی کسی۔ اس نے ایسا دندان شکن جواب دیا کہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اس نے کہا، میں نے اپنی صورت خود نہیں بنائی ہے، تو اسے میرا عیب گن رہا ہے، گویا میں نے کوئی برا کام کیا ہے۔ تجھے میری بدصورتی سے کیا مطلب؟ آخر برے اور اچھے نقش بنانے والا میں تو نہیں ہوں۔ نصیحت۔ ایک دفعہ ہارون رشید کا ایک بیٹا غصے میں بھرا ہوا باپ کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں سپاہی کے لڑکے نے مجھے ماں کی گالی دی ہے۔
ہارون رشید نے ارکان دولت سے پوچھا کہ ایسے آدمی کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ ایک نے کہا کہ زبان کو کاٹ دیں، اور دوسرے نے جائیداد کی ضبطی اور ملک بدر کرنے کی تجویز کی۔ ہارون رشید نے بیٹے سے مخاطب ہو کے کہا، اے بیٹے، اگر تو اسے معاف کر دے تو تیری مہربانی ہے، اور اگر نہیں کر سکتا تو تو بھی اس کو ماں کی گالی دے دے، لیکن حد سے تجاوز نہ کرنا، ورنہ پھر تیری طرف سے ظلم ہوگا اللہ کے سامنے۔ ایک نیک آدمی ایک بدکار شخص کے پاس سے گزرا۔ وہ نیک آدمی کے پاؤں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، آپ جیسے نیک آدمی سے مجھے بہت شرم آتی ہے۔ اس روشن ضمیر نے کہا، اے جوان، تجھے اپنے آپ سے شرم نہیں آتی کہ اللہ موجود ہے اور مجھ سے شرما رہا ہے؟ تجھے کسی شخص سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، جا بس خدا کی طرف دھیان دے۔ اپنے پروردگار سے اس طرح شرما جس طرح تجھے اپنے اور بیگانے سے شرم آتی ہے۔ نیک نام۔ سلطان قزل ارسلان کے پاس ایک زبردست قلعہ تھا جو پہاڑوں کے بیچوں بیچ محفوظ مقام پہ واقع تھا کہ کوئی بھی دشمن اس پہ حملہ نہیں کر سکتا تھا اور نہ اثر کر سکتا تھا۔ اس قلعے کے اندر پانی کے چشمے جاری تھے اور سرسبز باغ موجود تھے۔ اس میں مقیم لشکر سالہ سال تک اپنی ضرورتیں خود کو پوری کر سکتے تھے اور باہر سے کسی امداد کے محتاج نہ تھے۔ سلطان کو اس قلعے پر بڑا ناز تھا۔ ایک دن سلطان کے دربار میں لوگ اس قلعے کی تعریفیں کر رہے تھے کہ ایک صاحب دل وہاں آ گیا۔ لوگوں کی باتیں سنی تو ہنس کر کہا، بادشاہ سلامت، یہ قلعہ مبارک ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا مضبوط ہے کہ آپ کی حفاظت کر سکے۔ اس قلعے میں آپ جیسے بہت آئے اور چند دن ٹھہر کے رخصت ہوئے۔ اس قلعے پر بھروسہ کرنے کے بجائے خدا کے کرم پر بھروسہ کیجیے۔ اگر کچھ باقی رہے گا تو وہ آپ کا نیک نام ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ بھلائی کیجیے اور یاد رکھیے کہ نیک نام ایسا مضبوط قلعہ ہے جو ہمیشہ آپ کے کام آئے گا۔ آخرت کی فکر کرو۔ ملک روم کا ایک بادشاہ ایک دفعہ دشمنوں کی یوری سے سخت شکستہ دل اور پریشان ہو گیا۔ اس نے ایک نیک عالم کے سامنے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ مولانا، دشمن نے ایک قلعہ اور شہر کے علاوہ کوئی چیز میرے پاس نہیں چھوڑی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کھوئے ہوئے علاقے دشمن سے چھین لوں، لیکن افسوس کہ میری کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ اب دن رات مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میرے بعد میرے فرزند کا کیا حال ہوگا۔ دانا عالم نے برہم ہو کر کہا، آپ اپنی فکر کیجئے، جو آپ کے بعد آئے گا وہ اپنی فکر خود کرے گا۔ آپ اپنی عمر کا بہترین حصہ گزار چکے ہیں، اب آپ آخرت کی فکر کیجئے۔ ملک و دولت سب فانی ہے، ہاں جو نیک نام چھوڑ کر مرے گا اس نے ابدی زندگی حاصل کر لی۔ غلہ اٹھاتے وقت تجھے پتہ چل جائے گا کہ بیج نہ بونا کتنی غفلت ہوتی ہے۔ حسد کا علاج۔ ایک دفعہ میں نے ایک سپاہی کے نوخیز فرزند کو دیکھا کہ کمال درجے کا ذہین اور فتین تھا۔ بچپن ہی سے بڑائی کے آثار اس کی پیشانی پر تھے۔ اس کے سر پر ہوش مندی کی وجہ سے بڑائی کا ستارہ چمک رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کی غیر معمولی ذہانت اور فراست کا چرچا سنا تو اس کو اپنے دربار میں اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیا۔ دوسرے درباری اس سے حسد کرنے لگے اور بادشاہ کی نظروں سے اس کو گرانے کے لیے ایک دن اس پر خیانت کی تہمت لگا دی۔ لیکن جب دوست مہربان ہو تو دشمن کیا کر سکتا ہے؟ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ لوگ تم سے ناراض کیوں ہیں؟ نوجوان نے عرض کی کہ جہاں پناہ، جب سے یہ غلام آپ کے زیر سایہ آیا ہے میں نے ہر شخص کو راضی کر لیا۔
البتہ حاسدوں کو میں خوش نہ کر سکا، کیونکہ ان کا دل تو اسی وقت ٹھنڈا ہو سکتا ہے جب حضور مجھے ذلیل کر کے اپنے در سے دھتکار دیں۔ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی آدمی کی دل آزاری نہ کرو، لیکن حاسد کا کیا کروں، وہ تو یوں ہی جل رہا ہے۔ ظالم۔ ایک ظالم بادشاہ نے ایک پارسا سے پوچھا کہ کون سی عبادت سب سے افضل ہے؟ اس نے جواب دیا، تمہارے لیے دوپہر کی نیند، تاکہ مخلوق خدا کچھ دیر کے لیے تو تیرے ظلم سے بچی رہے۔ ایک ظالم کو میں نے دوپہر کے وقت سویا دیکھا۔ میں نے کہا کہ یہ فتنہ ہے، اچھا ہے سویا ہوا ہے۔ جس شخص کی نیند اس کے جاگنے سے بہتر ہو، ایسے ناہنجار کا مر جانا بہتر۔ دو بھائیوں کی کہانی۔ ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے۔ اس نے ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت نہایت اعلیٰ پیمانے پر کی، یہاں تک کہ دونوں ہر قسم کے علوم و فنون میں طاق ہو گئے۔ بادشاہ کا جی دونوں بیٹوں کی طرف سے ٹھنڈا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے ملک کو دونوں بیٹوں میں برابر تقسیم کر دیا اور وصیت کی کہ میرے بچوں، میرے بعد اتفاق سے رہنا، میں نے فساد کی جڑ کاٹ دی ہے۔ دونوں بھائیوں نے اپنا اپنا علاقہ سنبھال لیا اور حکومت کرنے لگے۔ ایک بھائی نہایت عقل مند، سخی اور منصف مزاج تھا۔ اس نے محتاجوں کے لیے لنگر جاری کیے، مسافر خانے بنوائے اور رعایا کے لیے بہت ہی آسودہ حال ثابت ہوا۔ دوسری طرف دوسرا بھائی وہ لالچی تھا، ظالم تھا۔ اس نے کاشتکاروں پر لگان بڑھا دیا، سامان تجارت پر ٹیکس لگا دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں لوگ اس سے تنگ آ گئے اور ملک سے بھاگنے لگے۔ نہ تجارت کی گرم بازاری رہی اور نہ کھیتوں میں سبزہ۔ ملک کی ویرانی کے ساتھ بادشاہ کا خزانہ بھی خالی ہو گیا اور نظام حکومت بگڑ گیا۔ یہ حالت دیکھ کر دشمن اس پر چڑھ دوڑے۔ اس کی فوج پہلے ہی بددل تھی، مقابلہ کیا کرتی؟ دشمن نے آنن فانن اسے مغلوب کر لیا اور اس طرح وہ اپنی بد تدبیری اور عاقبت نااندیشی کی بدولت ملک اپنے ہاتھ سے گنوا بیٹھا۔ اللہ کے نام۔ ایک حق گو نے کسرا شاہ ایران سے کہا کہ اے جمشید کے ملک کے وارث، اگر ملک اور دولت دوام حاصل ہوتا تو جمشید کی سلطنت ہمیشہ رہتی اور تو اس کا وارث نہ بنتا۔ اگر قارون کا خزانہ بھی تیرے ہاتھ لگ جائے تو وہ بھی نہ رہے گا۔ ہاں، جو اللہ کے نام پہ بخشے گا وہ تو اپنے ساتھ لے جائے گا اور وہی آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ وصیت۔ سنا ہے کہ نوشیروان عادل نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اے بیٹے، بقائے سلطنت کا راز یہ ہے کہ اپنے آرام پہ عوام کے آرام کو ترجیح دے، درویشوں کی خدمت کر، جہاں تک ہو سکے مخلوق خدا کو نہ ستا، کسی پہ ظلم نہ کر، کاشتکاروں سے رعایت کر اور خوش دل مزدور زیادہ کام کرتا ہے۔ نیکوں کا راستہ اختیار کر، خدا کے عذاب سے ڈر اور اس کی رحمت کا امیدوار رہ۔ ظالموں کو کھلی چھٹی نہ دے، کیونکہ عقل مندوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ چروایا سویا ہوا ہو اور بھیڑیا بکریوں میں گھسا ہوا ہو۔ جو لوگ تیرے وفادار ہیں، اگر ان سے کبھی غلطی ہو جائے تو درگزر کر۔ حقیقی خیر خواہ۔ ایک علاقے میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ لوگوں کے گدھے بیکار میں پکڑ لیتا اور نہ تو ان غریب جانوروں کو گھاس دانہ ڈالتا، البتہ ان سے خوب کام لیتا۔ بیچارے وہ گدھے کام کرتے اور مر جاتے تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے نکلا اور کسی جانور کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا۔ ادھر سورج غروب ہو گیا اور رات کی سیاہی نے چاروں طرف ڈیرے ڈال دیے۔ بادشاہ مجبور ہو کے ایک گاؤں میں اتر پڑا۔
وہاں ایک عجیب ماجرا دیکھا کہ ایک دیہاتی مضبوط اور توانا گدھے کو لٹ مار مار کر لنگڑا کر رہا ہے۔ بادشاہ کو اس کی یہ حرکت پسند نہ آئی اور اس نے غصے میں دیہاتی سے کہا کہ تو اس غریب جانور پہ کیوں اتنا ظلم ڈھا رہا ہے؟ دیہاتی بادشاہ کو نہیں پہچانتا تھا اور وہ بگڑ کے بولا، میاں مسافر اپنی راہ لے، تجھے کیا معلوم نہیں کہ اس کام میں کیا مصلحت ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا بادشاہ نہایت ظالم ہے اور وہ تندرست اور مضبوط گدھے غریبوں سے چھین لیتا ہے۔ میں اس گدھے کی ٹانگ توڑ رہا ہوں تاکہ بیکار میں نہ پکڑا جائے۔ لنگڑے گدھے کا میرے پاس رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس بوجھ ڈھونڈتا ہوا مر جائے۔ بادشاہ کو دیہاتی کی باتیں سن کے بہت غصہ آیا، لیکن مصلحت اسی میں دیکھی کہ چپ رہے۔ صبح ہوئی تو لشکر تلاش کرتے کرتے گاؤں میں آ پہنچا اور ہر طرف بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت کا شور مچ گیا۔ بادشاہ کو رات والا دیہاتی یاد آیا اور اس نے حکم دیا، گستاخ کی گردن مار دو۔ بیچارے نے جان بخشی کے لیے بہت منت سماجت کی، لیکن بادشاہ کا دل نہ پسیجا۔ جب یقین ہو گیا کہ اب جان بچنے کی کوئی صورت نہیں تو وہ دلیر ہو کے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور گرج کر کہنے لگا، اے بادشاہ، موت تو اپنے وقت پہ ضرور آ کے رہے گی، لیکن مجھے مار کے تو بدنامی سے نہیں بچ سکتا۔ تیرے ظلم کا چرچا تو ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر ہے۔ اگر تجھے میری باتیں ناگوار گزری ہیں تو انصاف سے کام لے اور ایسی باتوں کا سبب دور کر۔ ایک بے گناہ کو قتل کرنے کے بجائے مخلوق خدا کو ستانا چھوڑ دے۔ اپنے درباریوں کی تعریف اور خوشامد پر خوش نہ ہو۔ خلق خدا تجھ پر ہر وقت لعنت بھیجتی ہے۔ مظلوموں کی آہ و فریاد سے ڈر اور ظلم سے باز آ جا۔ ان تلخ اور سچی باتوں نے بادشاہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور اس کا ضمیر بیدار ہو گیا۔ اس وقت توبہ کر لی اور اس دیہاتی کو نہ صرف عزت کے ساتھ رہا کیا بلکہ اپنے گاؤں کا سردار بنا دیا۔ تمہارے ہر کام پہ واہ واہ کرنے والے تمہارے خیرخواہ نہیں ہوتے، خیرخواہ وہ ہوتے ہیں جو تمہیں غلطی پر ٹوکتے ہیں۔ بدی کا بیج۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت یحییٰ کی قبر پہ موجود تھا کہ عرب کا ایک بادشاہ جس کی بے انصافی کی عام شہرت تھی وہاں آیا اور نماز پڑھ کے دعا مانگی، پھر میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ درویشوں میں روحانی طاقت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ان کا سچا معاملہ ہوتا ہے، ذرا میری طرف بھی اپنی باطنی توجہ فرمائیے کیونکہ آج کل مجھے ایک سخت دشمن کا خطرہ ہے۔ میں نے اس سے کہا، کمزور رعایا پر رحم کر تاکہ طاقتور دشمن سے تکلیف نہ اٹھائے۔ جس شخص نے بدی کا بیج بویا اور نیکی کی توقع رکھی، اس نے کور مغزی سے کام لیا اور باطل خیال باندھا۔ خسرو پرویز کو شاپور کی نصیحت۔ سنا ہے کہ جب خسرو پرویز نے شاپور کو وزارت سے برطرف کر دیا تو وہ صبر کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گیا، لیکن جب مفلسی سے اس کا حال تباہ ہوا تو اس نے بادشاہ کی خدمت میں یہ عرض لکھ کر پیش کی، اب بڑھاپے میں مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہ چھوڑ، اگر تو قبول کرے تو زندگی بھر کے تجربوں کا نچوڑ تیری خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اگر تیرے ملک کا کوئی باشندہ فتنہ گری کرے تو اس کو ستانے کے بجائے ملک سے نکال دے، اور اگر ملک کا کوئی باشندہ غداری پہ کمر باندھے تو اس سے اچھی طرح نپٹ اور اسے کسی دوسرے ملک میں بھی پناہ نہ لینے دے۔ امانت دار ایسے آدمی کو بنا جو صرف خدا سے ڈرے، اس کا انتخاب بڑی چھان بین کے بعد کر کہ بڑی مشکلوں سے امانت دار ملتا ہے۔ لوگوں کی دستگیری کر اور ان کی امیدوں کو پورا کر، کسی امیدوار کا بگڑا ہوا کام بنا، قیدیوں کو رہا کر، دشمن کا مقابلہ سختی سے کر ورنہ وہ دلیر ہو جائے گا۔
جب خدا تجھے دے تو مخلوق پر نچھاور کر، خطا کار کی بھول کا عذر قبول کر، اور اگر وہ معافی چاہے تو معاف کر دے۔ کسی کو سزا دیتے وقت بڑی احتیاط کر اور اسے اپنی اصلاح کا موقع دے۔ وہ شخص کبھی نہیں مرتا جو اپنی یادگار پل، تالاب، لنگر خانے اور مسافر خانے چھوڑ جائے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں آیا جو ہمیشہ رہا ہو، ہاں وہ جس کا نیک کام باقی رہا ہو۔